اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم ایک اور کوسچن کے ساتھ فیصل آباد ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں موجود ہیں، جہاں ہمارے ساتھ ملک نذیر صاحب جو کہ CEO آنر اور ایڈمنسٹریٹر ہیں اس ادارے کے، جو کہ عرصہ دراز سے اس ادارے میں ڈفرینٹ پیشنٹس جو ہیں، ایڈکٹ پیشنٹس ہیں، جو ان کا علاج کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جب فیملی کو پتہ چل جائے کہ مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ملک صاحب۔ شکریہ رضوان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر پیشنٹ کا پتہ چل جائے گھر والوں کو کہ ہمارا بچہ کوئی نشہ کرتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر فیملی ممبر کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ 2-3 سال پیشنٹ اپنے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ وہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اچھا، جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو نشہ کرتا ہے تو وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس دیر میں پیشنٹ پھر مکمل طور پہ کہ بیماری کا شکار جب ہوتا ہے تو پھر اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگتی ہے، جسمانی حالت فزیکل، اس کے بال بکھرے ہیں، لباس پھٹا پرانا ہو گیا ہے، نہایا ہے کہ نہیں نہایا، جوتا بدلا ہے کہ نہیں بدلا، کھانا نہیں کھاتا وغیرہ وغیرہ، تو پھر فیملی کو پتہ چلتا ہے۔ اچھا، پتہ چلنے کے بعد جب فیملی اس سے پوچھتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو کبھی کبھی کرتا ہوں، یوں ہے فلاں ہے۔ تو فیملی کو چاہیں کہ جب آپ کا پیشنٹ کوئی کام کر رہا ہے تو کام کرنا چھوڑ دینا، تو پھر اس کی کوئی بات نہ سنیں، اس کو کسی ادارے میں داخل کروائے۔ داخل کروانے کے علاوہ کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، داخلے کے بعد ہی میڈیسن شروع ہوگی۔ اب پیشنٹ کی فیملی کیا کرتی ہے کہ اس کو کسی کے پاس لے کے میڈیسن لے آتے ہیں اور میڈیسن سے نشہ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشنٹ کا جب پتہ چل جائے فیملی کو کہ یہ کوئی نشہ کرتا ہے، فوری طور پہ کسی سیکیٹرسٹ کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو اس کو چیک کروا کے ان کو داخل کروا دیں، وگرنہ بہت دیر ہوگی تو پیشنٹ کا اتنا نقصان ہوگا۔ اور فیملی ممبر آہستہ آہستہ جب بیماری بڑھتی ہے، بگڑتی ہے، پیشنٹ کا برا حال ہوتا ہے، جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر جب وہ ادارے میں لے کے آتے ہیں تو پیشنٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ فیملی کو کہ ہمارا کوئی جو پیارا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، شوہر ہے، نشہ کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی نشہ کر رہا ہے، تو فوری طور پہ کسی ادارے میں داخل کروائیں۔ سارے ادارے بحالی کا کام کرتے ہیں، کوئی ادارہ ایسا میں تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ جو بحالی کا کام نہ کرتا ہو۔ کچھ اداروں میں تشدد ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ پیشنٹ کو تشدد سے نہیں بلکہ محبت سے بدلا جائے گا۔ اس میں ہم آسان الفاظ میں، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیملی ممبرز یہ نوٹ کریں کہ جو پیشنٹ ہے اس کے جو ڈیلی کے جو کورس آف ورکس ہیں، ڈیلی کی روٹین ہے، اس میں خلل آنا شروع ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اگر وہ کماتا ہے تو وہ صحیح طرح سے نہیں جا پا رہا، اگر اس کی سوشل لائف ہے وہ محدود ہو گئی ہے، تو اٹ مینس کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یا تو سائیکولوجیکل پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہے، یا وہ نشہ کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ایڈکشن سے بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو پھر فیملی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سیریس لینا چاہیے، پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیر جو ہے وہ نقصان کرے گی۔ فوری طور پہ کسی ادارے میں اس کو داخل کروائیں اور اس کا بحالی کا پروگرام شروع کروائیں، تو پھر ہم پیشنٹ کی لائف بچا سکتے ہیں، زندگی بچا سکتے ہیں، اس کو کیئر کر سکتے ہیں۔ جتنی دیر آپ آنکھیں بند کریں گے اتنا نقصان زیادہ ہوگا۔ نشے کا مریض کا پتہ چل جائے کہ پیشنٹ جو نشہ کرتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، الکوہل ہے، افیم ہے، یا یہ مارفین ہے، یا یہ آئس ہے، یا یہ انجیکشن ہے، میڈیسن ہے، کیپسول ہیں، نیند آور ہے، سکون آور ہے، چاہے درد ختم کرنے والی ہے، وہ جو نشہ جو آپ کی سوچوں کو تروڑتا مروڑتا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیشنٹ کرتا ہے، فوری طور پہ کسی ادارے میں اس کو داخل کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ملک صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا مریض جو ہے ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے یا بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر فوری طور پر کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہو تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور ہم سے پوچھیں۔ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔